بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں اس وقت ڈاکٹر محمد علی صاحب کے پاس. اس وقت ہم سب سے پہلے میرا پہلا کویسچن ڈاکٹر صاحب سے یہ ہوگا کہ عمران خان کا ذائچہ اور عمران خان کا لکی نمبر سر کیا ہے؟ عمران صاحب جو ہے ذائچہ تو ان کا بہت اچھا ہے, پلانٹ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں ہے, اور عمران خان صاحب کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 7 نمبر عمران خان کا 7 لکی نمبر ہے ناظرین. جی, عمران خان صاحب کا 7 ہے لکی نمبر. وہ کیسے نکالا ہے پوری ایک سائنس ہے, بٹ 7 نمبر از لکی نمبر. جو کام کرنا چاہیے عمران خان کو 7 تاریخ کو, 17 کو, 27 کو, اس طرح نہیں, ضروری نہیں ہے کہ 7, 17, 27 کو فالو کریں. ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ اگر ان ڈیٹس میں وہ کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں تو اٹ کین بی پرووڈ ایز اے گڈ اسٹیپ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ عمران خان اس وقت بنی گالہ میں موجود ہے. بنی گالہ رہنا ٹھیک ہے یا ان کا زمان پارک رہنا ٹھیک ہے یا بنی گالہ جانا ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی نا دیکھیں, ہم پلانٹس کو دیکھتے ہیں. اوور آل اس وقت پوزیشن جو ہے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. چاہے وہ بنی گالہ رہ رہے ہیں, چاہے وہ زمان پارک رہ رہے ہیں, چاہے وہ ایک ایریا ہے میر جانی, اس کی پہاڑیوں کے اوپر وہ دوڑتے ہیں ویٹس لگا کے نا. ہم نے دیکھا ایک دفعہ خان صاحب کو کہ وہ بھاگ رہے تھے. وہ کہیں پہ بھی اس وقت ہیں تو اپنی سیفٹی سیکورٹی کا خیال رکھیں, جہاں پہ بھی رہنا ہے انہوں نے. بس یہ ہے کہ ہم بھی دعا گو ہیں, ظاہر ہے پبلک کے لیڈر ہیں, اور کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. سب کی زندگی جو ہے وہ ہمیں عزیز ہے. خان صاحب کا آپ نے سوال کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنی سیفٹی سیکورٹی کا دھیان رکھنا چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا ذائچہ. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ذائچہ سیاست جو ہے اس وقت اگر ہم ان کا دیکھتے ہیں تو پلانٹس تھوڑے سے لو سائڈ پہ ہیں. یعنی کہ اس وقت جو ہے ان کو اپنی صحت کی طرف دھیان دینا چاہیے. اسٹریس سے بچ بھی رہے ہیں وہ, مطلب سیر تفریح کر رہے ہیں اس وقت. ان کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ رہنا چاہیے. اور پلس یہ ہے کہ ان کے برڈن کو شیئر کرنے کے لیے جو لوگ ان کے آس پاس ہیں, میاں صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا نا ٹرسٹ کرتے وقت دھیان کریں, کیونکہ ان کے جو پلانٹری پوزیشن ہے, جو ان کا ذائچہ ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ ڈچ کر دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو بھی. بھولے آدمی ہیں وہ, مطلب ٹھیک ہے لوگوں کی اوپینین ان کے بارے میں جو بھی ہے, ہر بندے کی ایک اپنی اوپینین ہے, مگر یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ہم ان کی بھی زندگی کی دعا کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب آپ مجھے پٹواری نہ کہیے گا کہ جو میں ذائچے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے اپنے ویوز جو ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے ہیں اور میں کوئی گول مول بات نہیں کر رہا. تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ فی الحال پولیٹیکلی تھوڑا سا انسٹیبل ہے. اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم, لائک 2-2.5 سال جو ہیں میاں صاحب کو پولیٹیکلی ٹھیک ہوتے ہوئے لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے زندگی اور صحت کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں صاحب کی زندگی اور صحت کو سلامت رکھے. 2023 مریم نواز کے لیے کیسا رہے گا ذائچے کے مطابق؟ مریم بی بی کے لیے, وہ ہماری بہن ہیں, بڑی عزت کی جگہ پہ ہیں. ان کے لیے 2023 2024 وہ اسٹرگل کے سال ہوں گے, اور 2025 میں جا کے تھوڑی سی پوزیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی. یعنی کہ مریم نواز ابھی وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, ابھی ان کے پلانٹس جو ہیں, پلانٹری پوزیشن ذائچے کے حساب سے, ذائچہ یہ بولتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ چیز نہیں ہے. مریم نواز کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر ہے ذائچے کے مطابق. میں نے ان کا ہاتھ نہیں دیکھا, لیکن اگر آپ نے جو آپ کا حساب کتاب ہے اسٹرالوجی سے, نمرالوجی سے, اس میں آپ کیا, یعنی کہ آپ نے اس کا جو ذائچہ نکالنے کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ لیڈنگ پوزیشن میں تو ہیں, مگر ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ملکی لیول پہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوں, تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے, ابھی تھوڑا سا ریفائنمنٹ کا ٹائم ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ برڈن کی شکل میں اس وقت ہیں. تو فرسٹ آف آل دے ول ہیو ٹو شیڈ اٹ آف, اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی نظر آئیں. سر شہباز شریف کا ذائچہ آپ نے نکالا؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا میں نے میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے پلانری پوزیشن ان کی دیکھی تھی, یا
میرا خیال ہے پچھلے ہفتے میں نے دیکھی تھی، صحت کے مسائل جو ہیں ان کے وہ سر اٹھاتے نظر آتے ہیں. ابھی مسائل تو ان کو ہیں، ابھی اور نظر آ رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی زندگی کی دعا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں کام تو انہوں نے بھی کیے ہیں، جو بھی الزامات ہیں جو بھی چیزیں ہیں فیس کریں گے. ان کو ظاہر 2023 جو ہے وہ یہی اسی چیز کا سال ہے، مگر یہ ہے کہ ورکاہولک ہیں، کام کیے ہیں انہوں نے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے لوگوں کا وہ شہباز شریف صاحب کو پسند بھی کرتا ہے. تو زندگی اور صحت کی دعا ہم کرتے ہیں ان کے لیے بھی. عمران خان کی نااہلی کی باتیں چل رہی ہیں، کیا کوئی کیس ایسا ہوگا جس میں بالکل قریب جاتے واپس آ جائیں یا نااہل ہو جائیں؟ کوئی آپ کو ایسا نظر آ رہا زائچی میں؟ ذائچہ تو اس چیز کی نفی کرتا ہے. ہاں، مشکلات کا سامنا ہے ابھی خان صاحب کو، ابھی مطلب ابھی ٹائم از ناٹ اوور یٹ. ابھی 3-4 مہینے تو ہیں خان صاحب کے، اس اسٹرگل سے گزرنا ہے، اس خوف سے، اس فیئر. وہ ڈرتے تو ہیں نہیں ویسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پبلک کی سپورٹ لگا دی ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہے کہ مجھے ذائچے کے حساب سے نہیں لگتا کہ وہ نااہل ہو جائیں. ہاں، اگر پرسنل آپ میری فیلنگ ایز اے پاکستانی پوچھتے تو مجھے لگتا ہے شاید ہو جائیں. کیسے، کیا مطلب؟ جو میں حالات ویسے دیکھ رہا ہوں نا، پلانیٹری پوزیشن اور کہہ رہی ہے چیز، یہاں پہ تھوڑا سا نا ڈفرینس آ رہا ہے زمینی حقائق میں. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہی کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ذائچے کے ساتھ بھی، مگر ایک ہوتی ہے نا، ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید ایسے ہو جائے، ایک سکس سینس جو ہوتی ہے وہ. تو پلانیٹری پوزیشن تو بہت اسٹرانگ ہے ان کی، وہ نہیں پھنستے ہوئے نظر آتے، نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر ویسے میں جنرلی، ایک ہم پاکستانی بھی تھے نا اسٹرالوجری، ہم کمپیوٹر تھوڑی ہیں، ہم اپنے مطلب سینٹیمنٹس بھی رکھتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے، مگر پلانٹ وائز ہی از اوکے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے کافی خطرات منڈلا رہے ہیں، بادل آئے ہوئے ہیں، بار بار آتی ہے خبر جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. ایک میڈیا میں بھی ایک ہنجان سا برپا ہوا ہے. کیا کہیں گے پاکستان کا ذائچہ؟ بادل تو چھائے ہوئے ہیں، بڑے گہرے، بڑے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، برسنے کے لیے تیار ہیں. مگر مجھے اللہ کی رحمت کی ہوا کہیں سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے جو ان بادلوں کو پش کر کے لے جائے گی اور ہمارے لیے چیزیں کلیئر کر دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. پلانٹس جو ہیں وہ بڑے ہی کروشل پوزیشن کے اندر ہیں، مگر دیر از اسٹل روم وچ شوز کہ پاکستان ڈیفالٹ شاید نہیں ہوگا. کوئی غیبی مدد آئے گی، کوئی دوست ممالک کی مدد آئے گی، پاکستانیوں کا پیسہ آئے گا؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہیں سے مدد آئے گی، یعنی پیسہ پمپ ان ہو جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان جو ہے نا اس فیز سے نکل جائے گا. معجزاتی طور پہ، حادثاتی طور پہ، جو بھی آپ کہہ لیں، پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہونے جا رہا جو کہا جا رہا ہے نا. پہنچانے والوں نے تو پہنچا دیا اس کو، اس نہج تک لے آئے، جس نے بھی کیا، پلانٹس نے کیا یا جس نے بھی کیا. مگر یہ ہے کہ پاکستان نکل جائے گا اس سچویشن سے. پاکستان ڈیفالٹ سے نکل جائے گا. سر یہ بتائیے کہ 73 کے آئین کی روح سے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں یا کبھی وزیر اعظم بنیں گے؟ ان کا خواب ہے وزیر اعظم بننا. میں مولانا صاحب پہ کمنٹ کبھی بھی نہیں کروں گا جی، ایم سوری، کیونکہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت پسند ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں جی، یہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. نہیں، سیاروں کے یا ستاروں کے مطابق اگر آپ کا جو نکالا ذائچہ، اگر ذائچہ تو ہے میرے پاس، مگر میں ایک آدھ تجربہ کر چکا ہوں، تو میں مولانا صاحب کی بہت عزت ہے جی، بہت محترم ہے ہمارے لیے، ان کے لیے کوئی بات نہیں، ان کے لیے صرف دعا ہے. بالکل صحیح. سر لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا، بلکہ آپ آصف زرداری کا بنائیں، دوبارہ کسی سٹیج پہ آصف زرداری صدر بنتے نظر آ رہے ہیں؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ صحت اور زندگی کی پہلے دعا ہونی چاہیے. ان عہدوں سے یہ لوگ گزر چکے ہیں، انجوائے کر چکے ہیں اس چیز کو، اب ان کو ویسے بھی چانس دینا چاہیے. اور ویسے بھی پلانٹس جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں ہیں. ابھی آصف زرداری صاحب کا تو ذائچہ پڑھتے رہتے ہیں ہم، کیونکہ محبوب مقبول لیڈر ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک تعلق بھی رہا ہے ان کے ساتھ جب ہم پاکستان سے باہر تھے. تو یہ ہے کہ اب تو خیر ان کو یاد بھی نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہ ابھی وہ پریزنٹ والے فریم میں نہیں آ رہے. سر اقتدار کی ہوس انسانوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے.
آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ ساتھ بتاتے بھی ہیں قرآن کے حساب سے، ان کو پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو، قوم کو، سیاستدانوں کو کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ نا ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ آل عمران کی نا 2 آیات ہیں، ان کی کثرت کریں. سارے سیاستدان کیا، ایڈمنسٹریشن والے کیا، افواج والے کیا، سارے پاکستانی وہ سورہ آل عمران کی جو 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس آیہ مبارکہ کی کثرت کریں، پڑھیں، ایٹ لیسٹ دن میں 7 دفعہ اس کو ضرور پڑھیں، سارے پاکستانی جو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہوگا کیا کہ جس طرح سے بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا دیتا ہے. اسی طرح ہمیں اس وقت ضرورت ہے رزق کی بھی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ہمیں عزت کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے فیلڈز کے اوپر اپنی عزت جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے. تو میری پورے پاکستانیوں سے جہاں جہاں ہیں دنیا میں سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے پیارے پاکستان کے لیے 7 دفعہ تو اس کو روزانہ پڑھیں. پیارے پاکستان کے لیے سارے پاکستانی 7 دفعہ سورہ آل عمران کی 2 آیات لازمی پڑھیں. پاکستان انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا، یہ ملک ایک اسلامی ملک، عظیم ملک بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.